کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ ماضی میں واپس جا سکیں تو کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنی پرانی غلطیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے یا پھر مستقبل میں جا کر یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آنے والے برسوں میں انسانیت کہاں پہنچے گی؟ وقت کا سفر یعنی ٹائم ٹریول ایک ایسا موضوع ہے جس نے ہمیشہ انسان کو حیران اور تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ خیال بظاہر سائنس فکشن کی کہانیوں جیسا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے سائنسدان اس پر سنجیدگی سے تحقیق کر چکے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی وقت کی حقیقت بہت گہری ہے۔ قرآن و حدیث میں وقت کے بارے میں کئی اشارات ملتے ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جو وقت کے عام بہاؤ سے ہٹ کر ہیں اور انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کائنات کے راز کس قدر عظیم اور پیچیدہ ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم وقت کے سفر کو دو زاویوں سے دیکھیں گے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ سائنس کی نظریات اور تحقیقات، اسلام کی تعلیمات اور قرآنی اشارے۔ البرٹ آئنسٹائن کا مشہور نظریہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی وقت کے سفر کے بارے میں سب سے بڑی بنیاد مانا جاتا ہے۔ اس کے مطابق وقت اور جگہ الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ یہ ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جسے سائنسدان سپیس ٹائم کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار کے قریب حرکت کرے تو اس کے لیے وقت سست ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک انسان روشنی کی رفتار سے چلنے والے جہاز میں 5 سال کے سفر پر نکلتا ہے۔ جب وہ واپس آئے تو زمین پر شاید 50 یا 100 سال گزر چکے ہوں گے، لیکن اس کے لیے صرف 5 سال ہی گزرے ہوں گے۔ یہ ایک طرح کا فیوچر ٹائم ٹریول ہے۔ یہ نظریہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وقت سب کے لیے ایک جیسا نہیں چلتا۔ زمین پر بیٹھے انسان کے لیے وقت مختلف ہے، خلا میں روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرنے والے کے لیے وقت مختلف ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت ایک رشتہ دار حقیقت ہے، مطلق نہیں۔ ورم ہول ایک تصوراتی راستہ ہے جو کائنات کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جوڑ سکتا ہے۔ اگر یہ سرنگیں حقیقت میں موجود ہوں تو انسان ایک ہی لمحے میں نہ صرف جگہ بدل سکتا ہے بلکہ وقت بھی بدل سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک کاغذ کے دونوں کناروں کو موڑ کر ایک سوراخ کے ذریعے جوڑ دیں۔ ایک مشہور فلسفیانہ سوال ہے، اگر کوئی انسان ماضی میں جا کر اپنے دادا کو نقصان پہنچا دے تاکہ وہ شادی نہ کر سکے تو پھر وہ خود کیسے پیدا ہوگا؟ یہ مسئلہ یہ بتاتا ہے کہ ماضی کو بدلنا بہت مشکل یا ناممکن ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر آپ ماضی میں کچھ بدلتے ہیں تو اصل حقیقت نہیں بدلتی بلکہ ایک نئی حقیقت وجود میں آ جاتی ہے، یعنی ایک نئی دنیا یا نیا کائناتی راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں وقت ایک عظیم نعمت اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ قرآن میں وقت کو الدہر اور العصر کہا گیا ہے۔ اللہ نے قسمیں کھا کر وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے کہ کچھ نوجوان اللہ کی راہ میں پناہ لیتے ہیں اور ایک غار میں سو جاتے ہیں۔ وہ 300 سال سے زیادہ سوئے رہتے ہیں اور پھر جاگنے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ بس ایک دن یا آدھا دن سوئے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ وقت اللہ کے حکم سے رک بھی سکتا ہے اور بدل بھی سکتا ہے۔ یہ بالکل ٹائم ٹریول جیسا تجربہ ہے۔ سورہ کہف میں ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا آتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے وہ بظاہر وقت کے لحاظ سے کچھ سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن بعد میں حقیقت سامنے آئی کہ ان سب کے پیچھے مستقبل کا علم اور تقدیر کا راز تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقت اور تقدیر کی حقیقت کو انسان اپنی عقل سے مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ سب سے بڑا اور عظیم واقعہ اسراء و معراج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک کا سفر کر کے واپس آ گئے۔ یہ واقعہ عام انسانی وقت کے پیمانے سے بالکل باہر ہے۔ جہاں دنیا میں گھنٹے گزرے بھی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا سب سے بڑا سفر کر لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے حکم سے وقت کے قوانین بدل سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ وقت کا پیمانہ سب جگہ ایک جیسا نہیں۔
سائنس کہتی ہے کہ وقت رشتہ دار ہے، اسلام کہتا ہے کہ وقت اللہ کی تخلیق ہے۔ سائنس وقت کے سفر کو ممکن مانتی ہے، لیکن ابھی اس کے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں۔ اسلام ہمیں ایسے حقیقی واقعات دکھاتا ہے جہاں وقت عام بہاؤ سے مختلف رہا، اصحاب کہف اور معراج۔ سائنس وقت کے راز کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اسلام اسے اللہ کی قدرت سے جوڑتا ہے۔ وقت کا سفر ایک پرکشش اور حیران کن موضوع ہے۔ سائنس آج بھی اس پر تحقیق کر رہی ہے اور شاید مستقبل میں انسان وقت کے کچھ راز جان لے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ وہ چاہے تو وقت کو روک دے، آگے بڑھا دے یا پیچھے لے جائے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وقت کا سفر ممکن ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ ممکن ہو تو انسان اسے کیسے استعمال کرے گا، خیر کے لیے یا فساد کے لیے۔ اسلام ہمیں وقت کی قدر کرنے اور اسے صحیح جگہ استعمال کرنے کا درس دیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اور دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔